اگر آپ اکثر امراض معدہ میں گھرے رہتے ہیں، طبیعت کے اندر غصہ اور چڑچڑاپن بھی رہتا ہے، سر درد رہتا ہے، نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی اور طبیعت کے اندر سستی رہتی ہے، اسی طرح اگر آپ گیس، بلڈ پریشر اور بد ہضمی جیسے مسائل سے دوچار ہیں تو ان کا حل جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم، میں ہوں اربلسٹ محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ہربل کلینک۔ غذا بدن کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ خود بخود ہضم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہضم کرنے کے لیے جسمانی قوتوں کو بہت زیادہ تگدو کرنی پڑتی ہے۔ غذا جو کہ ہمارے وجود کو قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اگر اس سے ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا جائے یا اس کی ترتیب ایسی ہو کہ اس کے اندر ہم جسمانی ضروریات کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، یا وہ غذائیں جو کہ بالکل بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ کون سی غذائیں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ اوپر آئی بٹن یا نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا استعمال ہمارے جسم کو بہت سارے مسائل سے دوچار کرتا ہے۔ آج ہم میں سے لوگوں کی اکثریت بیمار کیوں رہتی ہے؟ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تقریباً 92% لوگ بیمار رہتے ہیں، اور اس شرح میں خواتین اور مرد حضرات بالکل برابر ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 100 میں سے صرف 8 لوگ ایسے ہیں جو کہ کبھی کسی پیچیدہ امراض کا شکار نہیں ہوئے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ریکارڈ کے اندر نہیں آتا۔ آپ معدے کی معمولی سے معمولی بیماری سے لے کر السر اور کینسر تک کو دیکھ لیجئے، آپ کو ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ نظر آئے گی، اور وہ ہے ہماری غذا، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا تجربہ لازمی کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی کے پاس مہمان چلے جائیں تو کول ڈرنک کے ساتھ ہی وہ ایک بڑا سا چائے کا کپ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے کول ڈرنک پیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ دیر کے بعد ہم نے چائے پینا شروع کر دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ پہلے آپ ٹھنڈی چیز پی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ گرم چیز پی رہے ہیں۔ یہ معدے اور دانتوں کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اس کا فارمولہ تو چیک کر لیں کہ کیا یہ سوڈا اور جو چائے ہم پی رہے ہیں، کیا ان کا آپس میں کوئی کمبینیشن بھی ہے؟ کیا چائے کے اور سوڈے کے انگریڈینٹس آپس میں مطابقت بھی رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ نقصان کس کا ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا رواج چل پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم چائے کی ایک چسکی لے کے کھانے کا ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ کیا یہ عمل بھی درست ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، اس کو موبل آئل کی ضرورت ہے، اور آپ اس کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ درست عمل ہے؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ صرف اور صرف مشینری کا نقصان ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ ایک مشینری ہے جو یہ سارا عمل کر رہی ہے، جس نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اسے وہی چیز دیجیے جس کی اس کو ضرورت ہے، اس کے ساتھ زبردستی مت کیجیے۔ اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ ویڈیو کے شروع میں ہی جان چکے ہیں۔ ہم اکثر سنتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایک صحت مند زندگی گزاری تھی، وہ لوگ بد ہضمی سے بھی واقفیت نہیں رکھتے تھے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایک عضو 70 بیماریوں کی اماریہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ہمارا لائف سٹائل، ہماری غذا۔ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو خالص دودھ، خالص غذائیں اور سب کچھ خالص دستیاب تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مگر آج آپ جا کے ان لوگوں کا موازنہ کر لیجئے جن لوگوں نے اپنے گھروں میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ بتائیں مجھے، کیا وہ کسی بیماری سے دوچار نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دودھ کی شکل میں ہم سفید زہر پی رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی میں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر ہم آج ان بیماریوں سے دوچار ہیں تو اس کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے ہماری زبان کا چسکا۔ ہمارے بزرگ صحت مند کیوں تھے؟ وہ اس لیے صحت مند تھے کہ ان کی زندگی کے اندر سپائس نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں فاسٹ فوڈ نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں بیکری آئٹمز نہیں تھے، وہ کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے تھے، وہ انرجی ڈرنکس سے واقف نہیں تھے، وہ اینٹی بائیوٹک اور پین کلر استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں سٹریس نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں حسد نہیں تھا۔ آج ہم لائف سٹائل تو اپنا مگر زندگی ان کی طرح صحت مند گزارنا چاہتے ہیں، تو بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سٹریس، حسد، کینہ، بغض اور یہ ٹینشن ہمارے سٹومک کے اوپر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں؟ نہیں پتا تو ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دے رہا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ پہلے سے ہی معدہ کے کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں تو اس چینل کے اندر بہت سارے نسخہ جات دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ معدے کا مرض نہیں رہے گا۔ مگر آئندہ صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اعتدال اور وقت کی پابندی لازمی کیجیے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح۔
یعنی رات کا کھانا ہمیشہ بھوک بچا کر کھائیے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر عدم مطابقت رکھنے والی غذاؤں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ وہ لوگ جو کام بالکل نہیں کرتے اور آرام پرست ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم غذا کھائیں اور ورزش بھی لازمی کریں۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اسی موضوع کے اوپر ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔